اللہ الرحمن الرحیم قال المقالة الثانية في القضايا وأحكامها صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع مقدمے میں بتایا تھا اس میں کتنے مقالے ہیں، کتنے مقدمے ہیں، سب کچھ پھر پہلے میں بھی بتایا تھا جی۔ تو پہلا مقالہ پورا ہو گیا، وہ تصورات میں تھا جی۔ اب مصنف فرماتے ہیں مقالہ ثانیہ جو ہے نا وہ قضایا کے بیان میں ہے اور قضایا کے احکام کے بیان میں۔ قضایا کے ایل موضوعات مذکورہ فی ہذہ المقالہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے مقالہ ثانیہ قضایا کے بیان میں اور قضایا کے احکام کے بیان میں جی۔ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے مقالہ ثانیہ قضایا کے بیان میں اور قضایا کے احکام کے بیان میں وفیہا مقدمۃ وثلاثۃ فصول، اور اس مقالے کے اندر ایک مقدمہ ہے اور 3 فصلیں ہیں۔ ہاں جی، اس مقالے کے اندر ایک مقدمہ ہے اور 3 فصلیں، اور اس مقالے میں ایک مقدمہ ہے اور 3 فصلیں ہیں جی۔ اور اس مقالہ میں ایک مقدمہ ہے اور 3 فصلیں ہیں جی۔ المقدمۃ ففی تعریف القضیۃ واقسامها الاولیۃ، اور مقدمہ جو ہے وہ قضیے کی تعریف اور قضیے کے اقسام اولیہ کے بیان میں جی۔ مقدمہ قضیے کی تعریف اور قضیے کی اقسام اولیہ کے بیان میں۔ بہرحال مقدمہ پس قضیے کی تعریف اور قضیے کے اقسام اولیہ کے بیان میں۔ بہرحال مقدمہ پس قضیہ کی تعریف میں اور قضیے کی تعریف کے بیان میں اور قضیے کی اقسام اولیہ کے بیان میں۔ تعریف القضیۃ قول یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب، قضیے کی تعریف کہ قضیہ ایسا قول ہوتا ہے کہ صحیح ہو یہ کہ کہا جائے اس کے قائل کو کہ وہ اس قول میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ میں نے اصل قضیہ خارجیات کو نہیں دیکھنا، حمیر تو لگے ہیں چیزاں پکان اجے تک کھانے چ کھ بھی نہیں بڑھیا جی۔ قضیہ ایسا قول ہے کہ صحیح ہے کہ اس کے قائل کو کہا جائے کہ یہ اس قول میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ قضیہ ایسا قول ہے، صحیح ہے یہ بات کہ کہا جائے قضیے کے قائل کو کہ وہ سچا ہے اس قول میں یا جھوٹا ہے جی۔ قضیہ ایسا قول ہے کہ صحیح ہے یہ بات کہ کہا جائے اس کے قائل کو یہ کہ وہ سچا ہے اس قول میں یا جھوٹا ہے جی۔ وَهِيَ حَمْلِيَّةٌ إِنْ انْحَلَّتْ بِطَرْفَيْهَا إِلَى مُفْرَدَيْنِ كَقَوْلِكَ زَيْدٌ عَالِمٌ وَزَيْدٌ لَيْسَ بِعَالِمٍ وَشَرْطِيَّةٌ إِن لَمْ تَنْحَلَّ۔ قضیے کی تعریف آ گئی ہے، اس کے اقسام اولیہ یہ ہے کہ قضیے نے بیاں کی تحت وچوں 2 دے پتر جمے نے، ایک حملیات ایک شرطیہ، این دے اقسام اولیہ نے۔ پھر آگے حملیے کی قسمیں تے شرطیے کی قسمیں چلیں گی، وہ پوترے ہون گے قضیے دے۔ کیا جی سن، تو قضیہ 2 قسم ہے، قضیہ حملیہ اور شرطیہ۔ اگر کھلے قضیے کی دونوں طرفیں وہ درمیان وچوں جڑے کپڑے شپڑے پوائے نے لاؤ تے وچوں 2 مفرد نکل آؤن تو یہ قضیہ حملیہ ہے، اور اگر اس کا انحلال کریں تو 2 قضیے بچے 2 مفرد نہ نکلیں تو یہ قضیہ شرطیہ ہے۔ کیا جی؟ قضیہ کی 2 قسمیں ہیں، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ۔ قضیہ حملیہ اگر اس کو کھول لیں تو
کھولے تو دونوں طرف ہاں اس کو وہ کھلے اپنی دونوں طرفوں کے ساتھ دو مفردوں کی طرف، دو مفردوں کی طرف، اور اگر نہ کھلے تو یہ شرطیہ ہے، تو یہ شرطیہ ہے۔ شرطیہ۔ عجیب بندے ہو یار۔ قضیہ حملے کی مثال دی، موجبے کی زید عالم، تصالبے کی مثال دی ہے زید لیس بعالم، اور قضیہ حملیہ ہے اگر کھلے اپنی دونوں طرفوں کے ساتھ دو مفردوں کی طرف، جیسے تیرا قول زید عالم اور زید لیس بعالم، اور شرطیہ ہے اگر نہ کھلے کون قضیہ اپنی دونوں طرفوں کے ساتھ دو مفردوں کی طرف۔ جی، اور قضیہ حملیہ ہے اگر کھلے اپنی دو طرفوں کے ساتھ مفردین کی طرف، جیسے تیرا قول زید عالم اور زید لیس بعالم، اور شرطیہ ہے اگر نہ کھلے۔ اقول لما فرغ عن مباحث القول الشارع شرع في بيان مباحث الحجة۔ صبر۔ اقول، علامہ قطب الدین تحتانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب فارغ ہوئے ہیں مصنف، ربط بیان کرتے ہیں، ربط کہ جب فارغ ہوئے ہیں مصنف رحمہ اللہ قول شارع کے مباحث سے، تو شروع ہوتے ہیں حجت کے مباحث میں، کیونکہ منطقی دی نظر جڑی ہے نا دو چیزاں ہوتے ہیں، قول شارع تے حجت ہے۔ جی ہاں جی، کیا کہ جی فرماتے ہیں کہ جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ قول شارع کے صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کہتا ہوں جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ قول شارع کے مباحث سے، تو شروع ہوئے حجت کے مباحث کے بیان میں۔ جی، میں کہتا ہوں کہ جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ قول شارع کے مباحث سے، تو شروع ہوتے ہیں حجت کے مباحث کے بیان میں۔ اگر ٹور ولما توقف معرفتها على معرفة القضايا وأحكامها وضع المقالة الثانية لبيان ذلك ورتبها على مقدمة وثلاثة فصول۔ اچھا جی، تو سوال ہے پھر حجت کی بات شروع کریں، پیچھے بھی تسا سانو دھیانے لائی رکھیا، پہلو قول شارع آخر تے لیا وکھایا، تے پہلے تسی سانو پرلے محلے جو ڈیم تے لے کے مچھیاں کھواندے رہے، تے ہن تسی پھر کی کرو جی؟ کہندے نے مسئلہ یہ ہے کہ جیسے قول شارع کے کچھ موقوف لے تھے کلیات خمسہ، پھر ان سے پہلے الفاظ، دلالت، ساری بات تھی، اسی طرح جو حجت ہے اس کے لیے بھی کچھ مٹیریل ہے جی، حجولہ چاہیے اندے واسطے جی، پہلے اندہ حجولہ تیار کرنا ہے جی، کندہ حجت ہے جی۔ سنیں، جب کہ موقوف ہے حجت کی معرفت قضایا اور قضایا کے احکام کی معرفت پر، تو وضع کیا مقالہ ثانیہ اس کے لیے، تو مرتب کیا مصنف رحمہ اللہ نے مقالہ ثانیہ کو ایک مقدمہ اور 3 فصلوں پر ارشاد۔ جبکہ حجت کی معرفت موقوف ہے قضایا، یہ سوال کا جواب ہے، حجت ہی باس نہیں کیتی تو قضیہ دا کم شروع کر دیتا ہے۔ جبکہ حجت کی معرفت موقوف ہے قضایا کی معرفت پر اور قضایا کے احکام کی معرفت پر، لہذا مصنف رحمہ اللہ نے وضع کیا، بنایا ثانیہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے، اور مرتب کیا اس مقالے کو ایک مقدمہ اور 3 فصلوں پر۔ اور جب کہ موقوف ہے حجت کی معرفت قضایا کی معرفت پر اور قضایا کے احکام کی معرفت پر، تو بنایا مقالہ ثانیہ اس کے بیان کے لیے، اور مرتب کیا مقالہ ثانیہ کو ایک مقدمہ پر 3 فصلوں پر۔ جی، موقوف ہے حجت کی معرفت قضایا کی معرفت پر اور قضایا کے احکام کی معرفت پر، تو بنایا مصنف نے مقالہ ثانیہ اس بیان کے لیے، اور مرتب کیا مقالہ ثانیہ کو ایک مقدمہ اور 3 فصلوں پر۔ جی،
أما المقدمة ففي تعريف القضية وأقسامها الأولية. بہرحال مقدمہ قضیے کی تعریف کے بیان میں اور قضیے کے اقسام اولیاء کے بیان میں. جی بہرحال مقدمہ قضیے کی تعریف کے بیان میں اور قضیے کی اقسام اولیاء کے بیان میں. اقسام اولیاء کے بیان میں. ہاں جی مانا کرو جی. کیا بولا؟ مقدمہ قضیہ کی تعریف میں اور قضیہ کی بہرحال مقدمہ پس قضیے کی تعریف کے بیان میں اور قضیے کے اقسام اولیاء کے بیان میں. اولیاء کے بیان میں. جی بہرحال مقدمہ پس قضیہ کی تعریف کے بیان میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہرحال مقدمہ پس قضیے کی تعریف کے بیان میں اور قضیے کے اقسام اولیاء کے بیان میں. جی بہرحال مقدمہ پس قضیہ کی تعریف میں اور قضیہ کے اقسام اولیاء کے بیان میں. صبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ارشاد آئیے. بس یہ جو کہا ہے نا اور بزرگوں، اقسام اولیاء سے کیا مراد ہے؟ اقسام بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقسام اولیاء سے مراد ہیں قضیے کے ایسے اقسام جو حاصل ہوتے ہیں قسمت اولیاء کے اعتبار سے، کہ جب قضیے کی پہلی تقسیم کریں گے تو جو حاصل ہوتے ہیں نا ان کو قضیے کے یعنی بلا واسطہ جو قضیے کے پتر ہیں. ہاں جی قضیے کی اقسام اولیاء یعنی جو حاصل ہونے والی ہیں پہلی تقسیم کے اعتبار قسمت اولیاء کے اعتبار سے ان کو کہتے ہیں قضیے کے اقسام. جیسے کہ پوچھے کہ کلمے کے اقسام اولیاء کون سے ہیں تو کیا کہو گے؟ احمد. اسم کی جو قسمیں ہیں وہ بھی کلمے کی قسمیں ہیں لیکن اسم کے واسطے سے. فعل کی جو قسمیں ہیں وہ بھی کلمے کی قسمیں ہیں لیکن حرف کی جو قسمیں ہیں وہ بھی کلمے کی ہی قسمیں ہیں لیکن انج. یعنی ایسے اقسام جو حاصل ہونے والے ہیں قسمت اولیاء کے اعتبار سے. جی یعنی ایسے اقسام جو حاصل ہونے والے ہیں قسمت اولیاء کے اعتبار سے. جی فإن القضية تنقسم أولا إلى الحملية والشرطية. دلیل دیتے ہیں کیونکہ قضیہ تقسیم ہوتا ہے اولاً حملیے اور شرطیے کی طرف. تو یہ اس کے کیا بن گئے؟ اقسام اولیاء. کیا کہ جی کیونکہ قضیہ منقسم ہوتا ہے اولا حملیہ اور شرطیہ کی طرف. کیونکہ قضیہ منقسم ہوتا ہے اولاً حملیے اور شرطیے کی طرف. جی کیونکہ قضیہ منقسم ہوتا ہے اولا حملیہ اور شرطیہ کی طرف. آگے ثم الحملیہ تنقسم الى ضروریۃ ولا ضروری کن مثلا. پھر قضیہ حملیہ تقسیم ہوتا ہے ضروریات غیر ضروریہ. جی پھر قضیہ حملیہ منقسم ہوتا ہے ضروریہ اور غیر ضروریہ کی طرف. آگے والشرطیۃ الی لزومیۃ و اتفاقیہ. اور شرطیہ پھر تقسیم ہوتا ہے لزومیہ اور اتفاقیہ کی طرف. شرطیہ تقسیم ہوتا ہے لزومیہ اور اتفاقیہ کی طرف. پھر حملیہ منقسم ہوتا ہے ضروریہ اور لا ضروریہ کی طرف. اور موجہات غیر موجہہ مثلاً اور شرطیہ منقسم ہوتا ہے لزومیہ اور اتفاقیہ کی طرف. جی پھر حملیہ منقسم ہوتا ہے ضروریہ اور غیر اور لا ضروریہ کی طرف مثلا. اور شرطیہ منقسم ہوتا ہے لزومیہ اور اتفاقیہ کی طرف. اقسام الحملیہ والشرطیہ ہی اقسام القضیہ الا انها ليست باقسام اولیہ لها بل اقسام ثانویہ.
حملیے کے جو اقسام ہیں ضروریہ غیر ضروریہ، شرطیے کے جو اقسام ہیں لزومیہ اتفاقیہ، یہ قضیے کے اقسام ہیں، مگر یہ کہ یہ نہیں ہیں قضیے کے اقسام اولیہ بلکہ یہ اقسام ثانویہ ہیں۔ کیا کیا جی؟ ضروریہ اور لا ضروریہ یہ قضیہ حملیہ کی قسمیں ہیں، اور لزومیہ اور اتفاقیہ یہ شرطیہ کی قسمیں ہیں، لیکن یہ اقسام اولیہ نہیں ہیں بلکہ یہ اقسام ثانویہ ہیں۔ اور حملیے کے اقسام اور شرطیہ کے اقسام، ارے ہن پڑھے نے یہ قضیے کے اقسام ہیں، مگر یہ کہ یہ اقسام نہیں ہیں اقسام اولیہ قضیے کے لیے بلکہ اقسام ثانویہ۔ اے پتران دے پتر نے، اور حملیہ کے اقسام اور شرطیہ کے اقسام یہ قضیہ کے اقسام ہیں، مگر یہ کہ یہ اقسام نہیں ہیں اقسام اولیہ قضیے کے بلکہ اقسام ثانویہ ہیں۔ وَإِنَّمَا تنقسم القضية إليها ثانيا بواسطة أن الحملية والشرطية تنقسمان إليها۔ محض تقسیم ہوتا ہے قضیہ ان اقسام کی طرف ثانیاً اس واسطہ سے کہ حملیہ اور شرطیہ منقسم ہیں ان اقسام کی طرف، اور حملیہ اور شرطیہ جو ہیں وہ قضیے کے اقسام ہیں، تو قسم کی قسم ہوتی ہے اس اعتبار سے۔ کیا کیا جی؟ محض منقسم ہوتا ہے قضیہ ان اقسام کی طرف ثانیہ اس واسطے کے ساتھ کہ حملیہ اور شرطیہ منقسم ہوتے ہیں ان اقسام کی طرف، تو یہ قضیے کے اقسام ہیں تو قسم کی قسم، اور محض منقسم ہوتا ہے قضیہ ان اقسام کی طرف ثانیاً اس واسطے سے کہ حملیہ اور شرطیہ منقسم ہوتے ہیں ان اقسام کی طرف۔ جی منقسم ہوتا ہے قضیہ ان اقسام کی طرف ثانیاً بزرگوں کیوں خط لکھ رہے ہو؟ اچھا، اس واسطے کے ساتھ کہ حملیہ اور شرطیہ منقسم ہوتے ہیں ان اقسام کی طرف۔ جی فالغرض من وضع المقدمة ذکر الاقسام الاولیہ اے اقسام القضیہ بالذات لا اقسامها۔ تو غرض مقدمے کی وجہ سے اقسام اولیہ کا ذکر کرنا ہے۔ کیا کیا؟ غرض مقدمے کی وجہ سے اقسام اولیہ کا ذکر کرنا، یعنی قضیے کے جو اقسام ہیں بذات بلا واسطہ، نہ کہ جو قضیے کے اقسام کے اقسام ہیں، قضیے کے ہاں جی کیا کیا جی؟ مقدمہ کی وجہ سے قضیہ کے اقسام اولیہ کا ذکر کرنا ہے، یعنی جو قضیہ کے اقسام بذات ہیں، نہ کہ قضیہ کے اقسام کا ذکر۔ اے شاباش، مقدمے میں یہ ہے، پھر آگے فصلیں آ رہی ہیں 3 جی۔ پس غرض مقدمے کے بنانے سے اقسام اولیہ کا ذکر ہے، یعنی قضیے کے اقسام بالذات، نہ کہ قضیے کے اقسام کے اقسام۔ قضیے کے اقسام کون ہے؟ حملیہ اور شرطیہ، ان کی آگے قسمیں ہیں۔ جی بس غرض مقدمہ کی وجہ سے اقسام اولیہ کا ذکر ہے، یعنی قضیہ کے اقسام بالذات، نہ کہ قضیہ کے اقسام کے اقسام۔ فل قضیہ تو ہوں ایتھے گل پہنچی، ہوں تعریف شروع۔ القضیہ قول یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب۔ پس قضیہ ایسا قول ہے کہ صحیح ہے یہ کہ کہا جائے قضیے کے قائل کو کہ وہ سچا ہے اس قول میں یا جھوٹا ہے۔ جی قضیہ ایسا قول ہے کہ صحیح ہے یہ کہ کہا جائے اس کے قائل کو کہ وہ سچا ہے قول میں یا جھوٹا ہے۔ بس قضیہ قول ہے کہ صحیح ہے یہ کہ کہا جائے اس کے قائل کو کہ وہ سچا ہے اس قول میں یا جھوٹا ہے۔ قضیہ قول ہے صحیح ہے یہ کہ کہا جائے اس کے قائل کو یہ کہ وہ سچا ہے اس قول میں یا جھوٹا ہے۔
فالقول وهو اللفظ المركب في القضية الملفوظة أو المفهوم العقلي المركب في القضية المعقولة جنس يشتمل الأقوال التامة والناقصة. جنس فصل اس تعریف کے اندر جو قول ہے کیا ہے؟ اس تعریف کے اندر جو قول قول وہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ فل قولو خبر تھلی لین تے فل قولو جنسن او وچ قول دی وضاحت کر دیتی. قول دی قول وہ لفظ ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے قضیہ ملفوظہ میں، اور قول وہ مفہوم عقلی ہوتا ہے. مفہوم ہوتا ہے مفہوم عقلی، ایسا مفہوم عقلی جو مرکب ہوتا ہے قضیہ معقولہ میں. قضیہ ملفوظہ میں قول اس لفظ مرکب کو کہتے ہیں، تو قضیہ ملفوظہ میں مفہوم عقلی مرکب کو کہتے ہیں. جی سنیں ہی تو یہ جو قول ہے نا یہ کیا ہے؟ جنس ہے. جنس کس کا فائدہ دیتی ہے؟ امتیاز کا کہ شمول کا؟ لہذا شامل ہے یہ قول اقوال تامہ کو بھی اور اقوال زید قائم تامات غلام و زید ناقصہ ارشاد. قضیہ کی تعریف میں جو لفظ قول ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ قول کیا ہے. قول لفظ مرکب ہے، قول جنس ہے. وہ تو تعریف کی تھی قول کنوں آندے نے جی. قضیہ قول لفظ مرکب ہے قضیہ ملفوظہ میں. اگر قضیہ ملفوظہ ہے تو پھر قول کہتے ہیں لفظ مرکب کو. قضیہ معقولہ ہے تو مفہوم عقلی. قول کہتے ہیں مفہوم عقلی مرکب. مفہوم عقلی مرکب یہ بھی قول ہے تو لفظ مرکب بھی. تو یہ جو قول ہے یہ کیا ہے؟ یہ شامل ہے اقوال تامہ کو بھی اور اقوال ناقصہ. پس قول اور وہ لفظ مرکب ہے قضیہ ملفوظہ میں، یا مفہوم عقلی مرکب ہے قضیہ معقولہ میں. تو پس قول جنس ہے، شامل ہے اقوال تامہ کو اور ناقصہ کو. جی پس قول اور وہ لفظ مرکب ہے قضیہ ملفوظہ میں، یا مفہوم عقلی مرکب ہے قضیہ معقولہ میں. قول جنس ہے، شامل ہے اقوال تامہ کو اور اقوال ناقصہ کو. بقول وقوله يصح ان يقال لقائله انه صادق فيه او كاذب. اگر ٹورنا اصل يخرج مبتدا پڑھ کے تو خبر ساتھ سک گئے. الاقوال الناقصة والانشاءات کلھا و یرا كلها من الامر والنهي والاستفهام وغيرها. وہ گوجایا. اور تعریف کے اندر یہ جو اس کا مصنف کا قول ہے یصح ان یقال لقائلہ انہ، یہ فصل ہے، یہ اقوال ناقصہ کو بھی نکال رہی ہے اور سارے انشاءات کو بھی، امر نہی استفہام وغیرہ. کیونکہ وہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تو اس میں سچا ہے یا تو اس میں جھوٹا ہے. سچ جھوٹ ہمیشہ کس میں ہوتا ہے؟ قول تام میں ہوتا ہے، خبری میں ہوتا ہے. قول تام خبری میں جی، اے مطلب جملے خبریے میں جی. کیا کہ جی مصنف رحمہ اللہ کا قول یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب، یہ فصل ہے، یہ اقوال ناقصہ کو نکال رہی ہے اور ان سارے انشاءات کو نکال رہی ہے، یعنی امر نہی استفہام وغیرہ. اور مصنف کا قول یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب، فصل ہے، نکال رہی ہے اقوال ناقصہ کو اور سارے انشاءات کو، یعنی امر نہی استفہام وغیرہ کو. جی یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب، فصل ہے، نکال رہا ہے اقوال ناقصہ کو اور ان سارے انشاءات کو، یعنی امر اور نہی اور استفہام وغیرہ. یہ کیا آ گئی ہے؟ تعریف کس کی؟ قضیہ تو پورا جملہ بول دینا. قضیہ کی تعریف. تو اب کیا کرنی ہے اس کی؟ تقسیم. کیڑی؟ تقسیم اولی. انکار. وہی اما عملیۃ او شرطیۃ لأنها ان
إما إن تنحل بطرفيها طرف چک طرف چک جو زبر پڑے تو پھر کچھ ڈگن لگی ہے بے طرف ہے یہاں بطرفيها إلى مفردين أو لم تنحل. بس قضیہ دو قسم ہے، قضیہ یا حملیہ ہے یا شرطیہ ہے ارشاد. قضیہ دو قسم ہے، قضیہ یا حملیہ ہے یا شرطیہ ہے. اس لیے کہ قضیہ یا یہ کہ منحل ہوگا اپنی دونوں طرفوں کے ساتھ دو مفردوں کی طرف، یا منحل نہیں ہوگا. اگر منحل ہو تو قضیہ حملیہ ہے، منحل نہ ہو تو وہ شرطیہ ہے، وہ آگے آ رہا ہے. جی قضیہ دو قسم ہے، حملیہ یا شرطیہ. اس لیے کہ اگر قضیہ منحل ہو اپنی دونوں طرفوں کے ساتھ مفردین کی طرف تو یہ قضیہ یا منحل نہیں ہوگا، منحل ہوگا تو یہ قضیہ حملیہ ہے، اگر منحل نہ ہو تو یہ شرطیہ ہے. آگے سمجھ. اور قضیہ یا حملیہ ہے یا شرطیہ ہے، اس لیے کہ قضیہ یا یہ کہ او ان تنحلہ یا یہ کہ منحل ہوگا اپنی دونوں طرفوں کے ساتھ کے ساتھ مفردین کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا منحل نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. شب آگو پھر حل کو آ رہے ہیں. اور قضیہ یا حملیہ ہے یا شرطیہ ہے، یہ کہ قضیہ یا یہ کہ منحل ہوگا اپنی دو طرفوں کے ساتھ مفردین کی طرف یا منحل نہیں ہوگا. اچھا جی، قضیے دیا دو طرفہ دا کی مطلب ہے؟ طرف القضیۃ هم المحکوم علیہ والمحکوم بہ. یہ قضیے کی جو دو طرفیں ہوتی ہیں ان میں سے پہلی کا نام ہے محکوم لہ، دوسری کا نام ہے کیا کہ جی قضیے کی دو طرفیں ان میں سے ایک کا نام ہے محکوم لہ اور ایک کا نام ہے محکوم بہی. یہ محکوم لہ محکوم بہی شرط اور جزا پر بھی بولا جاتا ہے، قضیے شرطیے پر بھی. اور قضیے کی دونوں طرفیں وہ محکوم علیہ اور محکوم بہی ہیں. یہ صرف حملیہ کی نہیں ہے، شرطیے کی بھی ہے. قضیے کی دو طرفیں قضیے کی تو شرطیہ قضیہ کا کوئی نہیں، دھیان کریں جی. جی قضیہ کی دو طرفیں وہ محکوم علیہ اور محکوم بہ ہیں. اگے ومعنی انحلالها ان تحمل. اور بیک چلے ہو آشیت ہما بمعنی شاملین للموضوع والمحمول وال، پس ہوگا قول و طرف القضیات مشترک. نظر آ رہے ہیں؟ اگر ٹور ومعنی انحلالها ان تحذف الادوات ان تحذف ان تحذف الادوات تدالتا. على ارتباط احدهما بالاخر. بس یہ قضیے کے انحلال کا کیا معنی ہے؟ کھولنے بچ کو ناٹے جڑے کھولنا ہے. قضیے کے انحلال کا مطلب ہے کہ قضیے کے اندر جو ادوات ہیں نا، جو دلالت کرتے ہیں دو میں سے ایک کے ربط پر، دوسرے کے ساتھ جس کی وجہ سے ایک کو محکوم لے کہہ رہے اور دوسرے کو محکوم بہ کہتے اے جڑا وچ انہاں دے اے جڑا ٹچ لگا ہے نا، اینوں وچوں کڈ دیو تے پھر ویکھو پیچھے کی بچا ہے. جی یہ وہ قضیے کے انحلال کا معنی. بھی قضیہ کا انحلال کیا ہوتا ہے؟ جی قضیے کے انحلال کا معنی یہ ہے کہ حذف کر دے تو کر دے تو ادوات کو جو دلالت کرتے ہیں ان دو میں سے ایک کے ربط پر، دوسرے کہ کے ایک کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک کو محکوم علیہ کہہ رہے ہیں، دوسرے کو محکوم بہ. اس پر جو دلالت کرتے ہیں ان کو حذف کرتے ہیں. تو یہ حکمہ کس کا معنی؟ انحلال کا معنی. اور قضیے کے انحلال کا معنی یہ ہے یہ کہ حذف کر دے تو. اور مجہول پڑھو پھر بھی ٹھیک ہے. یہ تسی مخاطب تانوں کوئی خطاب ہوگا تہاڈی کوئی شان 'ਚ فرق پین لگا بھی استاد جی ساڈے ذمہ نہ لاؤ کوئی شاوی کم جی جی غیب اونج غیب دے سیگے بنو دے ہوندے سی اوپرلے محلے 'ਚ. یہ کہ حذف کر دے تو ادوات جو دلالت کرنے والے ہیں دو میں سے ایک کے ربط پر دوسرے کے ساتھ. ہاں جی قضیہ کے انحلال کا معنی یہ کہ حذف کرے تو ادوات کو جو دلالت کرتے ہیں دو میں سے ایک کے ارتباط پر دوسرے کے ساتھ. فَإِذَا حَلَفْنَا ہوں پچھلی گل ٹور نہیں ہے جتنے ڈک کے آئے سا. فیضا حلفنا من القضية ما يدل على ارتباط الحكم علل على الارتباط الحكمي فإن كان طرفها مفردين طرف ریت جزم جڑی پکائی ہے. جی جی فهي حملية. بس
پس جب حذف کر دیے ہم نے قضیے سے وہ کر دیں وہ چیزیں جو دلالت کرتی ہیں ارتباط پر. اتباع حکمی دا مطلب یہ نہیں بھی حقیقی تو حکمی دوجا حکمی اور بچ حکم یعنی وہ چیزیں جو حکم پر دلالت کرتی ہیں بنا بچ حکم ہے یہ ارتباط حکمی. بتا کو بھی مجازی حقیقی کو اور ارتباط ہوتا ہے جی یعنی جو دلالت کرتے ارتباط حکمی پر. اب دیکھیں گے پس اگر قضیے کی دونوں طرفیں مفرد ہیں تو یہ حضرت حملیہ ہے جی. جب حذف کیا ہم نے قضیہ سے وہ جو دلالت کرتا ہے ارتباط حکمی پر اگر قضیے کی دونوں طرفیں مفرد رہ گئی ہیں تو یہ حملیہ ہے. ایشا بس پس جب حذف کر دیا ہم نے قضیہ سے کر دیے وہ چیزیں جو دلالت کرتی ہیں ارتباط حکمی پر تو پس اگر قضیے کی دونوں طرفیں مفرد نکلی ہیں تو پس یہ قضیہ حملیہ ہے جی. بس جب حذف کیا ہم نے قضیہ سے وہ جو دلالت کرتا ہے ارتباط حکمی پر پس اگر ہیں قضیہ کی دونوں طرفیں مفرد پس وہ قضیہ حملیہ ہے. اما موجبۃ ان ماتن نے دو مثالیں دی تھیں انہوں نے تو کھولنا کہ دو کیوں دیتی ہیں مثال تو سمجھانے کے لیے کہ کافی دو کیوں دی تھی تاکہ جی ایک موجبے دی مثال تے کہ سالبے دی دیتی ہے جی. اما موجبۃ ان حکم فيها بان احدهما هو الاخر كقولنا زيد هو عالم واما سالبۃ ان حکم فيها بان احدهما ليس هو الاخر كقولنا زيد ليس هو بعالم. بس پھر قضیہ حملیہ دو قسم ہے موجبہ تے سالبہ کیا کہ جی قضیہ حملیہ دو قسم ہے موجبہ اور سالبہ. موجبہ قضیہ وہ ہوتا ہے کہ اگر حکم کیا گیا قضیے میں کہ ایک ان دو کا وہ دوسرا ہے یعنی محمول موضوع ہے یعنی دونوں کا مصداق ایک ہے جی دونوں کا یعنی محمول موضوع ہے یعنی ثبوت ہے تو یہ کیا ہے موجبہ ہے. جیسا کہ زید عالم زید ہونا ہوا لے ہونا ہے وہ جو کرنا ہے پھر بات چلو زید ہوا عالم علم کا ثبوت ہے کس کے لیے یعنی ایک کون ایک عالم وہ دوسرا ہے یعنی زید ہے. یا قضیہ حملیہ سالبہ ہے اگر حکم کیا جائے قضیے میں کہ دو کا ایک نہیں ہے دوسرا یعنی محمول موضوع نہیں ہے یعنی محمول کی موضوع سے سلب ہے جیسا کہ زید لیسا ہوا بعالم جی. پھر قضیہ عملیہ یا موجبہ ہے اگر حکم کیا جائے قضیہ میں بئی طور کے دو میں سے ایک وہ دوسرا ہے جیسے قول ہمارا زید ہوا عالم. یا قضیہ عملیہ سالبہ ہے اگر حکم کیا جائے قضیہ میں بئی طور کے دو میں سے ایک وہ دوسرا نہیں ہے جیسے ہمارا قول یعنی محمول کی سلب ہے موضوع سے جیسے ہمارا قول زید لیس ہوا بعالم یعنی ایک کون عالم دوسرا یعنی زید نہیں ہے مطلب ہے کہ علم کی سلب ہے. یا موجبہ ہے اگر حکم کیا جائے قضیے میں اس بات کا کہ دو میں سے ایک یعنی محمول وہ دوسرا ہے یعنی موضوع ہے یعنی ثبوت ہے جیسے ہمارا قول زید ہوا عالم اور یا سالبہ ہے اگر حکم کیا جائے قضیہ میں اس بات کا کہ دو میں سے ایک کون محمول نہیں ہے وہ دوسرا کون موضوع جی محکوم علیہ جیسے ہمارا قول زید لیسا ہوا بعالم علم کی سلب ہے زید سے زید کے ہر فرد سے ہاں زید سے جی. یا پھر قضیہ عملیہ یا موجبہ ہے اگر حکم کیا جائے قضیہ میں بئی طور کے دو میں سے ایک وہ دوسرا ہے جیسے ہمارا قول زید ہوا عالم. یا سالبہ ہے اگر حکم کیا جائے قضیہ میں بئی طور کے دو میں سے ایک نہیں ہے وہ دوسرا جیسے ہمارا قول زید لیس ہوا بعالم. فإذا حذفنا لفظة هو الدالة على النسبة الإيجابية من القضية الأولى وليس هو الدالة على النسبة السلبية تے پڑھ دے على النسبة السلبية اور پیچھے الدالة تو
वलैसा हुआ अद्दाल दाल लगते को नहीं गए अदाल है तो फिर अदाला क्यों पढ़ता पे तो हैं की पीछे अगे मैंने समझा कोई वलैसा हुआ दाल अला निस्बत सल्बियति मिन क़दियति सानिया मैं चीम गल नहीं बकिया ज़ैदुन व आलिम वहुमा मुफरदान। और जब हम हज़फ कर दें इस कज़िए ज़ैदुन हुवा आलिमुन से हुवा को जो दलालत कर रहा है निस्बत इजाबिया पर ज़ैदुन आलिमुन में, और हम हज़फ कर दें लैसा हुवा को जो दलालत कर रहा है निस्बत सल्बिया पर कज़िया सल्बिया में, तो बाकी बच जाएगा ज़ैद और आलिम, और ये दोनों मुफरद हैं। इरशाद जब हज़फ किया हमने लफ्ज़े हुआ हज़फ किया हमने कर दे हम यार हम लफ्ज़े हुआ जो दलालत कौन करना है पहलों कर रहे हैं निस्बत इजाबिया पर कज़िया और कज़िया उला में वो कौन है कज़िया हमलिया मूजिबा और बीमारी ज़ैद आलिम मूजबा पुठे पासे जेड़ी मिसाल देनी हो नहीं जी बेनस्तूर भी लिखे ज़ैद हुवा आलिम अगे और लैसा और इसी तरह हज़फ कर दे हम लैसा होवा को जो दलालत कर रहा है निस्बत सल्बिया पर कज़िया कज़िया सानिया में कौन ज़ैद लैसा हुआ बिआलिम में तो बाकी रह जाएगा ज़ैद और आलिम ये और ये दोनों मुफरद हैं। बस जब हज़फ कर दिया हमने लफ्ज़ होवा को जो दलालत करता है निस्बत इजाबिया पर कज़िया ऊला से, हज़फ कर दिया लफ्ज़ होवा को कज़िया ऊला से, ए विच लफ्ज़ होवा कौन जो दलालत कर रहा है ए मेन पीछा जोड़ने हज़फ करना इस से, और जब हज़फ कर दे हम लफ्ज़ लैसा होवा को जो दलालत कर रहा है निस्बत सल्बिया पर, हज़फ कर दे किस से कज़िया सानिया से, तो बाकी रह जाएगा ज़ैद और आलिम, और वो दोनों मुफरद हैं जी। बस जब हज़फ करें हम लफ्ज़े हुआ को जो दलालत करता है निस्बत इजाबिया पर, हज़फ करें कज़िया उला से, और बस और जब हज़फ करें हम जल्दी लफ्ज़ बिल्कुल। हुआ को जो दलालत करता जल्दी। है निस्बत सल्बिया पर, ठीक है हज़फ करें कज़िया सानिया से, तो बाकी रह जाएगा ज़ैद और आलिम, और ये दोनों मुफरद हैं। आगे वइन लम यकुन तरफ़ाहा मुफ़रदैनि फ़हिया शर्तिय्यतुन कक़ौलिना इन कानत अश-शम्सु तालिअतन फ़न-नहारु मौजूदुन व इम्मा अन यकूना हाज़ल अददु ज़ौजन औ फ़र्दन फ़इन्नहु इज़ा हज़फ़ना अदवातिल इत्तिसाली व हिया कलिमतु इन वो अदवा तेत ताए जमा दे अगो चल ठीक है इजाफत हो गए वह यार कलिमतु इन वल फ़ाई बक़िया अश-शम्सु तालिअतुन व अन्नहारु मौजूदुन व हुमा लैसा बिमुफ़रदैन टुर शबा وكذلك إذا حذفنا أدوات العناد وهي إما أو بقي هذا العدد زوج وهذا العدد فرد وهما أيضا ليس بمفردين. एहसास हो गया तेरा। और अगर ना हो कज़िए की दोनों तरफें मुफरदैन तो ये कज़िया शर्तिया है क्या के और जिसे लोग खोले और अगर कज़िया की बल्कि कज़िए निकला है बिचों दोनों तरफे मुफरद ना हो तो यह कज़िया शर्तिया है। जैसे हमारा कौल इनकानत शम्सु तालिअतन फन्नहारु मौजूदुन क्या कह जाए हमारा कौल इनकानत शम्सु तालिअतन फन्नहारु मौजूदुन और हमारा कौल इम्मा यकूना हाज़ल अददु ज़ौजन व इम्मा ओ अन यकूना हाज़ल अददु फर्दन जी। और हमारा कौल इम्मा अन यकूना हाज़ल अददु ज़ौजन औ अन यकूना हाज़ल अददु फर्दन। ये जो है ना ये हमलिया नहीं है शर्ती है दलील की है क्योंकि जब हज़फ कर दी हमने पहले कज़िए से अतवाते जफ़ी वो कलमा इन और फ़ा है तो बाकी बच गया शम्स तालिअतुन तो की शैवे कज़िया है बन अन्नहार मौजूदुन ये दोनों मुफरद है लिहाजा ये क्या है कज़िया शर्तिया है। और इसी तरह जब हज़फ कर दी हमने अदवाते इनाद और वो इम्मा और तो बाकी बच गया हाज़ल अददु एक ही है
قضیہ ہے، حاذ العدد فرد یہ بھی قضیہ ہے، وہما ایدن یہ بھی مفرد نہیں ہے، یہ بھی مفرد نہیں ہے۔ اور اگر نہ ہوں قضیے کی دونوں طرفیں مفردین تو پس وہ قضیہ شرطیہ ہے، جیسے ہمارا قول ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اور ہمارا قول اما یکون ھذا العدد زوجا او ان یکون ھذا العدد فردا۔ اے مختصر کیتا ہوندا شروع تو کنی باری سمجھایا پیچھے جی، کیونکہ جب حذف کر دیا ہم نے ادوات اتصال کو اور وہ کلمہ ان اور فا ہے تو باقی بچ گیا شمس طالعۃ اور النہار موجود، اور یہ دونوں مفرد نہیں ہیں بلکہ کیا یہ دونوں۔ قضیہ اور اسی طرح جب حذف کر دیا ہم نے ادوات اناد کو، وہ کون ہے، اور وہ اما اور او ہیں، تو باقی بچ گیا ھذا العدد زوج اور ھذا العدد فرد، اور یہ دونوں بھی مفرد نہیں ہیں۔ ہاں جی شابہ جی۔ اگر نہ ہوں قضیہ کی دو طرفیں مفردین پس یہ قضیہ شرطیہ ہے، جیسے ہمارا قول ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اور ہمارا قول اما ان یکون ھذا العدد زوجا او ان یکون ھذا العدد فردا، کیونکہ جب حذف کیا ہم نے اب یہ دلیل ہے کہ اس کی دو طرفیں مفرد نہیں ہیں۔ ادوات اتصال کو، اور وہ ادوات اتصال کلمہ ان اور فا ہے، تو باقی بچ گیا الشمس طالعۃ اور النہار موجود، اور یہ دونوں مفرد نہیں ہیں۔ اور اسی طرح جب حذف کیا ہم نے ادوات عناد کو، اور وہ ادوات عناد اما اور او ہے، تو باقی رہ گیا ھذا العدد زوج اور ھذا العدد فرد، اور یہ دونوں بھی نہیں ہیں مفرد۔